السلام علیکم، امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کو جتنا ہو سکے میٹرک اور ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی طرف۔ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے اردو سال اول کا جو سوال نمبر 2 ہوتا ہے، مطلب سوال نمبر 2 نظم کی تشریح ہوتا ہے، تو نظم کی تشریح کس طرح کرنی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسٹیشنری کون سی چاہیے ہوتی ہے۔ اسٹیشنری میں ایک اسکیل چاہیے ہمیں، اس کے بعد ہمیں ایک پین چاہیے، وہ تو ہر پیپر میں لازمی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں 2 مارکر چاہیے، دونوں مارکر 605 نمبر۔ ایک مارکر جو ہے اس کا کٹ جو ہے وہ آپ نے بالکل صحیح رکھنا ہے، اس کو کوئی کٹنگ وغیرہ اس کی نہیں کرنی۔ تو یہ ہیڈنگز وغیرہ کے لیے استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور مارکر آپ نے لینا ہے، اس کو مارجن والا بنانا ہے۔ یہ دیکھیں اس میں یہ کٹ لگا ہوا ہے، تو یہ مارجن انڈر لائننگ کے لیے استعمال ہوگا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ کس طرح نظم کے حصے کو سالو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سوال نمبر 2 کی ہیڈنگ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس سوال نمبر 2 کون سا ہے۔ تو سب سے پہلے ہیڈنگ دیں گے سوال نمبر 2 کی۔ ہیڈنگ جو ہے وہ بالکل پیج کے درمیان میں دینی ہے۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس جو ہے وہ ہیڈنگ آ گئی اس طرح۔ اب ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے نظم کے اشعار کی تشریح، تو اس طرح ہیڈنگ دینی ہے، نظم کے اشعار کی تشریح۔ ہیڈنگ جو بھی دیں پیج کے بالکل سینٹر میں دیں، دونوں طرف سے فاصلہ برابر ہونا چاہیے، بالکل سینٹر میں ہوگی تو اس کا امپریشن جو ہے وہ کافی اچھا پڑے گا۔ ہیڈنگ دینے کے بعد سب سے پہلے لکھنا ہے جی کہ ہم کس نظم کی تشریح کر رہے ہیں، اس نظم کا عنوان لکھنا ہے۔ نظم کا عنوان لکھنے کے بعد ہم نے ایک لائن یہ بالکل اس کے سامنے نہیں لکھنا، ایک لائن چھوڑ دینی ہے، اور اس طرح لکھنا ہے جی نظم ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم حمد کے شعر کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ادھر نظم کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں، تو نظم کا نام نہیں لکھنا، نظم کا عنوان لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے کہ یہ نظم کس شاعر نے لکھی ہے، مطلب شاعر کا نام لکھنا ہے۔ نظم کو لکھنے والے کو شاعر کہتے ہیں، تو شاعر کا نام، یہ ہیڈنگ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہ علامت ڈال کے حمد، جو اردو سال اول میں حمد ہے اس کے شاعر امیر مینائی صاحب ہیں، تو ان کا نام لکھنا ہے، امیر مینائی۔ اچھا، کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ جس طرح یہ تخلص کی علامت ہو گئی، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نا علامتیں جو ہیں وہ مس کر دیتے ہیں، تو یہ علامتیں کبھی بھی آپ نے مس نہیں کرنی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے پیپر کا امپریشن بڑھاتی ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، تو اسی طرح اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پیپر کا امپریشن اچھا پڑے تو یہ علامات کبھی بھی مس نہیں کرنی۔ اس کے بعد ہم نے ہیڈنگ دینی ہے تشریح طلب اشعار۔ نظم کے کیونکہ 2 اشعار ہوتے ہیں تو اس لیے ہم ادھر لکھیں گے تشریح طلب اشعار۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ایک شعر کی تشریح کر رہے ہو آپ تو آپ نے تشریح طلب شعر لکھنا ہے، لیکن کیونکہ نظم میں 2 اشعار ہوتے ہیں تو ان کی تشریح کے لیے جو ہے وہ اشعار لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں پر 2 اشعار لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ شعر کی علامت لازمی ڈالنی ہے، یہ وہی بات کہ علامت کوئی مس نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ جو شعر لکھ رہے ہیں آپ نے ان کے ساتھ علامت ڈالنی ہے، 2 شعر لکھ رہے ہیں تو 2 علامتیں ڈالنی ہیں، اس طرح ادھر ایک شعر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں شعر لکھنا ہے۔ تشریح طلب شعر لکھنے کے بعد اس کا مفہوم لکھنا ہے جی، مفہوم۔ مفہوم میں آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے کہ مفہوم جو ہوتا ہے نا وہ آپ نے شعر کا لکھنا ہوتا ہے۔ آپ نے ایک شعر لکھا ہے، 2 لکھے ہیں، ان کا آپ نے مفہوم لکھنا ہے۔ تو مفہوم کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ 6 سے 7 لائنوں میں لکھ دیتے ہیں، تو اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا آپ نے۔ مفہوم جو ہے وہ
قابل فہم ہو، مطلب سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ تو مفہوم کا اصول یہ ہے کہ مفہوم مختصر ہو، قابل فہم ہو۔ اب مختصر ہونا اور قابل فہم ہونا کیا ہے؟ مختصر ہونا یہ ہے کہ آپ کا مفہوم جو ہے زیادہ سے زیادہ 4 لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے مفہوم لکھنا ہے تو 4 لائنوں پر ہی لکھیں۔ 4 لائنیں نہیں لکھتے تو 3 لائنیں لکھیں، 2 لائنیں نہ لکھیں اور 5 لائنیں بھی نہ لکھیں، 3 لکھیں یا 4 لکھیں، ٹھیک ہے؟ مفہوم لکھنے کے بعد جو باری آتی ہے وہ آتی ہے تشریح کی، کہ مطلب ہم نے جو شعر لکھے ہوئے ہیں ان کی تشریح کرنی ہے۔ تو تشریح کے لیے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے کہ ہم کون سے شعر کی تشریح کر رہے ہیں، دونوں شعر ہیں جو ان کی تشریح کے لیے تشریح کی اس طرح ہیڈنگ دیں اور تشریح شروع کر دیں۔ یہ تفصیلی علامت استعمال کرنی ہے، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ تشریح شروع کرنے سے پہلے ہمیں ایک لائن خود سے لکھنی پڑتی ہے، اور وہ لائن کیا ہے وہ میں بھی لکھ دیتا ہوں۔ تو اس میں یہ لکھنا ہے کہ اس نظم میں شاعر امیر میں نائی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ، یہ لائن لکھ کے تشریح میں، تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ تشریح شروع کرنی ہے شعر کی۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم نے تشریح میں اور اپنی طرف سے کیا کیا لکھ سکتے ہیں؟ تو تشریح میں اپنی طرف سے جو چیزیں لکھی جا سکتی ہیں ان میں ہیں متعلقہ شعر، کہ متعلقہ شعر کون سے لکھنے ہیں۔ تو اس میں بات آ جاتی ہے، ہم نے ایک شعر کی تشریح میں 2 شعر لکھنے ہوتے ہیں، متعلقہ شعر۔ زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، کم بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے اور امپریشن اچھا ڈالنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 شعر لکھنے چاہیے۔ ایک شعر کی تشریح میں 2 شعر، تو اگر آپ 2 اشعار کی تشریح کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو 4 اشعار لکھنے پڑیں گے۔ اب بات آتی ہے کہ 2 اشعار جو ہیں ان کی تشریح کتنی کریں۔ تو ٹائم کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ تشریح زیادہ لمبی بھی نہ ہو، زیادہ کم بھی نہ ہو، تاکہ نمبر آپ کو مل سکیں۔ تو اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ تشریح جو ہے وہ تقریباً 3 صفحات کی کرنی ہے، 3 صفحات کی تشریح ہو، لیکن اس میں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے زیادہ لائنیں نہیں چھوڑنی۔ زیادہ لائنیں چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر سٹیپ پہ نا لائن چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ پیج خالی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مطلب آپ نے 3 صفحات کی تشریح کرنی ہے، اور 3 صفحات بالکل اچھے صفحات ہوں، فل مطلب ان کی تشریح ہوئی ہو، اشعار کی واضح ہو جائے سب کچھ۔ اس کے بعد باری آتی ہے کہ ہم کسی شعر کی تشریح میں قول لکھ سکتے ہیں کوئی، یا حدیث وغیرہ۔ تو جی بالکل لکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی اس طرح کا متعلقہ حدیث قول شعر مل رہا ہے تو آپ نے وہ لکھنا ہے۔ اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کیونکہ قرآن پاک کی جو الفاظ ہیں وہ لکھنا مشکل ہوتے ہیں، حدیث باری تعالیٰ ہوگی، ارشاد ربانی ہو گیا، تو ان چیزوں کو لکھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو ان کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے سمپل سے ہی نا قول اور حدیث، قول تو چلیں اردو میں ہوتا ہے، اس کو تو انورٹڈ کاماز میں بند کریں اور لکھ دیں۔ تو حدیث کو لکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث کو کس طرح لکھنا ہے۔ تو حدیث کو لکھنے کے لیے آپ نے نہ ہیڈنگ دینی ہے حدیث کی نہ کچھ، آپ نے سمپل ہیڈنگ دینی ہے ترجمہ کی، ٹھیک ہے؟ اس طرح ترجمہ کی ہیڈنگ دیں، اور اس کے بعد آپ نے جو حدیث یا جو ارشاد ربانی ہے اس کا لکھنا ہے ترجمہ، اس کا ادھر آپ ترجمہ لکھیں، اس کو انورٹڈ کاماز میں بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ نظم کی تشریح کس طرح کرنی ہے۔
اور ہر سوال کے اختتام پر جا کر آپ کو کچھ لائنیں لکھنی ہوتی ہیں، وہ لائنیں میں ادھر لکھ رہا ہوں، تو ان چیزوں سے اچھا امپریشن پڑ جاتا ہے۔ لیکن آپ کا مین فوکس شعر کی تشریح پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے شعر کی تشریح اچھی نہیں، لائنوں کے لکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو زیادہ مین فوکس آپ اشعار کی تشریح پہ ہی کریں گے، اور اس کے ساتھ ہر شعر کے جب آپ تشریح کر لیں گے، مطلب نظم کے 2 اشعار ہیں تو ان کی تشریح کرنے کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھنا ہے۔ وہ پیراگراف کیا ہے وہ میں ادھر لکھ دیتا ہوں۔ تشریح طلب اشعار میں سلاست، روانگی اور شائستگی پائی جاتی ہے۔ یہ روانگی نہیں ہے، سوری، روانی ہے لفظ۔ اچھا، اس کے بعد زبان کے صاف اور شستہ استعمال سے اشعار میں خوبصورتی دار رہی ہے۔ جو کہ اشعار کے حسن کی علامت ہے۔ یہ پیراگراف آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نظم کی تشریح ختم ہونے کے بعد علیحدہ سے لکھنا ہے، نظم میں لکھنا ہے، غزل میں لکھنا ہے۔ لیکن پھر میں وہی بات کروں گا کہ آپ کا مین فوکس جو ہے وہ اشعار کی تشریح پر ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ پیراگراف نہیں بھی لکھتے تو آپ کے کوئی مارکس کی ڈیڈکشن نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ اشعار کی تشریح اچھی طرح لکھ لیں تو آپ کو نمبر ادھر سے پورے مل جائیں گے۔ اگر آپ اشعار کی تشریح اچھی نہیں کرتے اور اس پیراگراف کو لکھنے میں ٹائم لگاتے ہیں تو پھر اس پیراگراف کے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب اشعار کی تشریح اچھی ہی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس لیے سب سے پہلے آپ نے اشعار کی تشریح پر توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے اشعار کی تشریح زبردست ہے تو آپ یہ پیراگراف بھی لکھیں تو آپ کے پیپر کا ایک بہت اچھا امپیکٹ جائے گا۔ تو یہ طریقہ جو ہے بہت سے لوگ اسی طرح ہی کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اسی طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ سارے لوگ جو ہیں وہ اس طریقے کو اس لیے اپنا رہے ہیں کہ یہ ایک انتہائی آسان طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مختصر سا طریقہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے انہوں نے وہ کیلی گرافی والا کام شروع کیا ہوا ہوتا ہے، وہ پینٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو تو یہ نہیں پتہ ہوتا نا کہ اسٹوڈنٹس کو پیپر کرتے وقت کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹائم وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے پیپر میں، تو لہٰذا وہ طریقہ اپنائیں جو آپ کو اچھا لگے، اور اچھا وہی طریقہ لگتا ہے جو سادہ ہو، آسان ہو اور کم ٹائم لینے والا ہو۔ تو اردو کا پیپر جو ہے وہ کافی لینتھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا جو ٹاسک ہے، اب ہمارا یہ سوال پورا ہو گیا ہے نظم کی تشریح والا۔ تو اب ہم نے جو ہے وہ اپنے پیپر کے امپریشن کو مزید بڑھانے کے لیے ہیڈنگز جو ہیں وہ ہمیں اپنا جو 605 نمبر کا مارکر ہم نے کٹ کیا ہوا ہے اس طرح کا، وہ پہلی ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہوگی، تو اگر نہیں دیکھی تو وہ جا کے دیکھ لیں۔ اس طرح کا یہ جو کٹ کیا ہوا مارکر ہے یہ انڈر لائننگ کے لیے ہی استعمال ہونا ہے، اس مارکر کا باقی کوئی استعمال نہیں ہے۔ تو ہم اپنی جو ہیڈنگز ہیں ان تمام ہیڈنگز کو اب اس مارکر اور سکیل کے ساتھ انڈر لائن کرتے ہیں۔ جی، تو ہم نے اسکیل لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی 605 نمبر کٹ کی ہوئی مارکر کے ساتھ ہم نے اس طرح اسکیل رکھنا ہے، اور جو ہم نے ہیڈنگز لکھی ہوئی ہیں ان تمام کو انڈر لائن کرتے جانا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو ہیڈنگز وغیرہ ہیں وہی صرف انڈر لائن کرنی ہے، نظم کا نام، شاعر کا نام، اور اس کے بعد آ جاتا ہے تشریح طلب اشعار، ٹھیک ہے؟ یہ 3 چیزیں انڈر لائن کرنی ہے اور مین ہیڈنگ انڈر لائن کرنی ہے۔ نظم کا نام اور شاعر کا نام انڈر لائن نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہم نے مفہوم کی طرف آنا ہے، مفہوم کو انڈر لائن کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے تشریح کو انڈر لائن کرنا ہے۔
تو اس کے بعد جو ہے اگر آپ کسی آیت حدیث کا ترجمہ لکھ رہے ہیں تو ترجمے کے لیے جو ہے وہ آپ نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے، اس ترجمے کو بھی انڈر لائن کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ہمارا سوال ختم ہو رہا ہے، نظم کی تشریح ہے، یہ سوال ختم ہو گیا، تو اب ہم نے اس کو بھی انڈر لائن کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل سینٹر میں لائن لگانی ہے، اس طرح آپ نے لائن لگا لی ہے۔ تو اب اس لائن کے ساتھ جو ہیں وہ 2 ڈاٹس لگا دیتے ہیں تاکہ تھوڑا مزید جو ہے وہ امپریشن بڑھ جائے۔ تو اس طرح آپ نے ایک مارکر لینا ہے، اس طرح 2 ڈاٹس لگا دینے ہیں۔ جی، تو ہمارا یہ نظم کا سوال مکمل ہو گیا، نظم کی تشریح کس طرح کرنی ہے۔ تو اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح نظر آ رہا ہے، بالکل سمپل سا طریقہ ہے، آسان مختصر۔ تو اس میں کیونکہ میں آپ کو صرف طریقہ سمجھا رہا ہوں، تو نظم اشعار کی تشریح وغیرہ تو میں کر نہیں سکتا کیونکہ وہ انتہائی لینتھی ٹاپک ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آپ کو پیپر کا جو ہے وہ امپریشن آ رہا ہے۔ تو میں یہ ایک پیج استعمال کر رہا ہوں بیسیکلی رجسٹر کا، تو جس طرح شیٹ ہوتی ہے اسی طرح استعمال کرنا ہے۔ ٹوٹل میں آپ کو وائس اوور میں بتا نہیں سکتا۔ تو امید ہے آپ کو جو یہ سوال نمبر 2 ہے مکمل طور پر کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کس طرح کرنا ہے اور کس طرح نہیں۔ اور یہ میں نے ایک ادھر صفحہ چھوڑ دیا ہے، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے جیسے شیٹ ہے اسی طرح استعمال کرنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میٹرک اور ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ امتحانات آنے والے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں اچھی لگیں گی انشاءاللہ، اور اس طرح اگر آپ پیپر حل کرتے ہیں تو آپ کے لیے اردو میں 85+ مارکس لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔